کا میت ہوں و انہم میتون۔ اس آیت پر چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ انک میت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی ذکر کی ہے۔ موت کی پیشین گوئی جس کو کہا جاتا ہے یہ مکان موت، یہ مکان موت۔ اور آیت کا مطلب ہے کہ انک میتون، آپ میت ہونے والے ہیں، میت ہونے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہم کی ضمیر کا مرجع مشرکین، اور یہ جو آپ کی موت پر خوش ہو رہے ہیں کہ مسئلہ رک جائے گا، یہ بھی میت ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ مکان موت، موت کی پیشین گوئی، اس کو ذکر کیا گیا۔ اور جب آپ پر موت آ گئی، وقوع موت ہو گیا، تو قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس سے پہلے پیشین گوئی تھی، سمجھو بات۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ تم اب میت ہے۔ انک میت ان کا مطلب ہے کہ تم میت ہونے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ میت ہو جائیں گے، اور یہ مشرکین بھی میت ہو جائیں گے۔ تو دو لفظ میں بول رہا ہوں، آپ کی موت کی پیشین گوئی، یا بالفاظ دیگر کہ مکان موت کی خبر، اور یہ پیشین گوئی سچی آ گئی، پوری ہو گئی جب نبی کریم علیہ السلام پر وقوع موت ہوئی۔ موت کے وقوع کے بعد اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ میں یہی آیت پڑھی، انک میتون۔ اس سے پہلے قرآن میں یہ آیت صرف پیشین گوئی تھی، لیکن وفات رسول کے بعد جب ابو بکر صدیق نے سب صحابہ کے سامنے انک میتون پڑھا، تو اس وقت یہ وقوع موت کا اس بات تھا کہ مکان والی درجے سے آگے گزر کے وقوع موت پھر اس سے ثابت ہوا۔ یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب قرآن میں نازل ہوئی تو کیا تھا کہ مکان موت کی پیشین گوئی، اور جب صدیق نے منبر پہ پڑھا اس وقت اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ وقوع موت۔ یہی آیت پڑھی تھی، صدیق کی تلاوت سے وقوع موت ثابت ہوا، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سے کہ مکان موت ثابت ہوا۔ الفاظ دیگر کہ ان الساعۃ لآتیۃ، قرآن کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، یہ پیشین گوئی ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس واقع ہو جائے گی تو اس پیشین گوئی وہ سچی ہو جائے گی۔ تو اس وقت کسی آیت سے وقوع ہونے کے بعد استدلال جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا اور انک میتون والی آیت نازل ہوئی، یہ پیشین گوئی تھی
امکان موت کو بیان کیا گیا، اور جب آپ پہ موت آ گئی، یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اب موت آنے کے بعد ابو بکر صدیق نے جب انا کا میت پڑھی تو وہ وقوع موت پر پڑھی اور اثبات موت پر پڑھی، وہ اب امکان کا درجہ نہیں تھا، وہ وقوع کا درجہ تھا۔ تو تلاوت نبوی میں امکان اور تلاوت صدیقی میں کیا تھا؟ وقوع، کیونکہ وہ پیشین گوئی وہ پوری ہو چکی تھی، وہ امکان درجہ وقوع میں اتر چکا تھا اور وہ وعدہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ درجہ وقوع کو بیان کیا ابو بکر صدیق نے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں، دوسرا امر کہ لفظ میت یا موت یا فوت یا قبض، میت کا لفظ ہو، موت کا لفظ ہو، قبض کا لفظ ہو، توفی کا لفظ ہو، یہ الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مقرب نبی کی شان کے خلاف نہیں، شان کے خلاف نہیں۔ آج کے یہ چبل یہ کہتے ہیں مماتی گستاخ ہے، یہ موت موت کرتے ہیں، تو مقدمہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا امر لفظ میت ہو، لفظ موت ہو، لفظ قبض کا ہو، لفظ توفی کا ہو، یہ الفاظ مختلف، یہ انبیاء کی شایان شان کے خلاف نہیں، انبیاء کی بے ادبی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان کے خلاف نہیں۔ یہ الفاظ موت، فنا، قبض، توفی کے اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، لیکن مخلوق بڑی سے بڑی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کے بھی یہ خلاف لفظ نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر بھی آفات ہوتی ہے اور موت کے لفظ سے بھی ان کو موت پڑتی ہے، اور اس پر کہتے ہیں مماتی، مماتی۔ ان بے وقوفوں سے پوچھو، ممات کا لفظ 2 دفعہ قرآن میں ہے، ایک دفعہ مماتی بھی ہے اور ایک دفعہ ممات بھی ہے۔ تو اب ان سے پوچھو کیا مطلب مماتی؟ یہ بلوچستان کا چبل ہے، اس نے ایک رسالہ لکھا ہے مماتی فتنہ، مماتی فتنہ۔ اور وہ جو سرگودے والا چبل، اس نے لکھا ہے فرقہ مماتیت، فرقہ مماتیت۔ یہ تو یہ موت کے لفظ سے چڑھتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کا لفظ نبی کی شان کے خلاف نہیں، عظمت مصطفیٰ کے خلاف نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ موت سے پاک ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھیں، سب سے زیادہ موت کے لفظ یا میت کا لفظ، اس کا اطلاق ہی انبیاء پر ہوا اور کثرت کے ساتھ۔ پہلا پارہ حضرت یعقوب کی بات، اور وہاں پر آ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ اب دیکھو یعقوب نبی ہے اور لفظ موت اگر نبی کی شان کے خلاف ہوتا یا موت پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہوتی تو موت کا لفظ قرآن کبھی نہ بولتا۔ اسی طریقہ سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، یہ لفظ اموت حضرت عیسیٰ کے لیے، اور اسی سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کے لیے سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت، ان پہ سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن مرے گے۔ حضرت یحییٰ نبی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے یموت۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کے لیے الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات
جو مجھے موت دے گا، الذی یمیتنی، وہ جو مجھے موت دے گی۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی نبی ہے یا نہیں؟ جی، الذی یمیتنی، موت کا لفظ مضارع کے ساتھ، اور اسی طریقہ سورہ حامیم مومن میں آپ نے پڑھا فلما ہلاکا، ہلاکت کا لفظ آیا حضرت یوسف کے لیے، فلما ہلاکا، ہلاکا ہے ماتا، کوئی موت کا معنی۔ اسی طریقہ وہ سورہ سبا میں آیا ما دلہم علی موت ہی، ما دلہم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ قضینا علیہ الموت، ما دلہم علی موت ہی، ہم نے موت کا فیصلہ کیا، اور نہ دلالت کی حضرت کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ موت کا ہو، لفظ میت کا ہو، لفظ توفی کا ہو، لفظ قبض کا ہو، یہ الفاظ یہ عظمت رسالت کے خلاف نہیں، شان رسالت کے خلاف نہیں۔ ان الفاظ کا استعمال پیغمبر کے لیے کرنا یہ گستاخی نہیں۔ جس طرح پہلے رضا خانی وہ کہا کرتے تھے نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، آج ان للڑ پارٹی نے بھی شروع کر دیا کہ نبی کو میت کہنا بے ادبی ہے، نبی پر لفظ موت توفی کا بولنا یہ بے ادبی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے کیا ذکر کی؟ امکان موت اور وقوع موت کی بات۔ دوسری امر کیا ہے؟ یہ امور ذہن میں رکھنے ہیں۔ دوسرا امر کیا ہے؟ کہ اطلاق کے موت عظمت رسالت کے منافی نہیں، شان رسالت کے منافی نہیں۔ جس طرح اطلاق کے لفظ بشر انبیاء کی شان کے لیے وہ ان کے خلاف نہیں، اسی طرح نوم کا لفظ انبیاء کی شان کے خلاف نہیں، اسی طرح موت کا لفظ بھی انبیاء کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، اشاعت التوحید والے گستاخ ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں گستاخی بتاؤ کیا گستاخی ہے؟ موت کا لفظ بولتے ہیں گستاخی ہے۔ تو خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے مختلف صیغے قرآن میں آ رہے ہیں۔ یہاں پر آیا انکا میتون، آپ میت ہونے والے ہیں۔ دیکھو ساتھ لفظ میت کا، میت ہونے والے ہیں، انہم میتون، اور یہ بھی میت ہونے والے ہیں، یہ لفظ میت کا آ گیا۔ اور اسی طرح آپ نے پڑھا ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افا ان متا، اگر آپ میرے پیغمبر مر گئے افا فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ان پہ بھی تو موت آئے گی۔ افا ان متا ماضی کا صیغہ آیا۔ اور وہ سورہ آل عمران میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان ماتا، یہاں پر افا ان متا، افا ان ماتا انکا میت۔ اور اسی طرح کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اور میرا مرنا للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھو لفظ موت کا بھی، ماتا کا بھی، میت کا بھی، متا کا بھی، اور مماتی کا بھی۔ اور دوسرا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، لفظ ممات بھی قرآن میں آ گیا۔ یہ سارے صیغے ماضی کے ساتھ بھی، مضارع کے ساتھ بھی، میت الصفت مشبہ کے ساتھ بھی، اور یہ سارے انداز بدل بدل کے قرآن نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے دوسرا میری بنیاد یہ ہے کہ میت کا لفظ یا موت کا لفظ اس کو نبی کے لیے گستاخی سمجھنے والا، بے ادبی سمجھنے والا، وہ قرآن کا منکر ہے،
اور قرآن کا منکر اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اسی طرح کا زندیق ہے جو کہتے ہیں نبی کے لیے موت یا ممات یا میت یا وفات یا قبر یہ الفاظ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، اور نبی پاک کے لیے یہ لفظ بولنے والا بے ادب اور گستاخ ہے، تو ایسا شخص یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بات سمجھو۔ آج یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ خربوزے والا لانتی، اس کی ایک تقریر ہے، اس میں کہتے ہیں توبہ اتنے گستاخ، یہ کہتے ہیں اتنا کا میت بہت ہے، بہت اور مسئلہ کوئی نہیں آتا، توبہ یہ کہتے ہیں نبی مر گیا، توبہ شیطان کس چیز سے توبہ؟ توبہ یہ لفظ تو قرآن میں، یہ ہمارا دوسری بنیاد ہے۔ اب اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو صحابہ کرام سے میں نے حوالے نوٹ کروانے ہیں کہ کن صحابہ نے آپ کو میت کہا وفات کے بعد، اور کس نے ماتا توفیہ یہی لفظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے۔ اب ذرا لکھو، یہ بہت سارے صحابہ یہ تقریباً بنتے ہیں جی، جن صحابہ سے یہ ثابت اور بھی بہت سارے ہیں، یہ تقریباً چلتے چلتے 59 سے بلکہ 65 صحابہ جن سے آپ کی موت والا مسئلہ منقول ہے، 65 صحابہ سے، اور آپ کو پتا ہے 65 صحابہ سے منقول مسئلہ یہ ظنی ہوگا یا متواتر ہوگا؟ یہ متواتر مسئلہ۔ اب پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لو، جن صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی موت پر، آپ کے میت ہونے پر نص فرمائی ہے، ان کے نام بھی اور کتاب کا نام بھی اور صفحہ بھی۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 1 اور صفحہ نمبر 93، حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا جی، اور دوسرا جلد 1 بخاری شریف کی اور صفحہ نمبر 94، اس پر بھی ہے اسی حضرت انس کی، فلم یقدر علیہ حتی ماتا، آپ اس پر قادر نہیں ہوئے حتیٰ کہ ماتا، نبی کریم علیہ السلام سے موت آ گئی۔ اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 641، 641، اور اسی طرح جلد 2 صفحہ 955 بخاری شریف، حتی ماتا وما اکلا خبزن، حتی ماتا، اللہ کے محبوب پہ موت آ گئی ماتا کے لفظ کے ساتھ، بخاری جلد 2 صفحہ 955، اور اسی طرح یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1072، 1072، اور نمبر 2 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 815، بس حوالے لکھتے جاؤ گھروں میں، پھر دیکھ لینا بخاری ہر جگہ ملتی ہے۔ ہاں بھائی 815 یہ، اور اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 645، 745، 776، 811، 815، 872، 921،
931 956 ان سب صفات میں ام المومنین کے لفظ ہے کہ اللہ کے رسول سے موت آ گئی، ماتا، یہ بے ایمان کہتے ہیں مماتی موت کرتے ہیں۔ اب یہ سارے صفحے بخاری کے ام المومنین کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح کتنے صحابی ہو گئے؟ دو۔ تیسرا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 552، ابو سعید خدری، اور مسند دارمی صفحہ 21، مسند دارمی صفحہ 21۔ نمبر 3 حضرت ابو جحیفہ صحابی، حضرت ابو جحیفہ، اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ 501، حضرت ابو جحیفہ۔ اور نمبر 4 حضرت نمبر 5 کہتے ہیں ایسا بولیں تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ابو ہریرہ۔ نمبر 5 ہے 4 ہے حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 188 بھی، 274 بھی، 417 بھی، 437 بھی، 491 بھی۔ اس صفحے پہ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کیا میں نے بتایا؟ بخاری جلد 1 کا صفحہ 188، 274، 417، 437، 491، اور بخاری جلد 2 کا صفحہ اسی حضرت ابو ہریرہ سے۔ ذرا اندازے بھی کرتے ہو نا کہ آج کا بے ایمان للوڑ کیا کہتا ہے، اور صحابہ کس چیز کو بار بار بیان کر رہے ہیں، بار بار۔ یہ جلد 2 صفحہ 748 بخاری شریف، اور جلد 2 صفحہ 809، اور جلد 2 صفحہ 815، اور جلد 2 صفحہ 996، اور جلد 2 صفحہ 1023، اور جلد 2 صفحہ 1073، اور جلد 2 صفحہ 1081۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر کہہ رہا ہوں، جلد 2 کا صفحہ 748، اور صفحہ 809، اور صفحہ 815، اور صفحہ 996، اور صفحہ 1023، اور صفحہ 1073، اور صفحہ 1081۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ کی روایات آپ کو ملے گی، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ ماتا، آپ پر موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اسی طرح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 346 اس پر بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، یہ اور صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، ان سے بھی آپ کی وفات اور موت کی بہت ساری روایات ہیں۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 936، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 936۔ یہ اور بخاری شریف کسی حضرت ابو ذر سے، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1100، صفحہ 1100 پورا۔ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7 حضرت ابو بردہ، حضرت ابو بردہ، بخاری جلد 1 صفحہ 338، اور بخاری جلد 2 صفحہ 865۔ اس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 8 حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق، بخاری ما فتح الباری
جلد 8 صفحہ 119 120 احکام القرآن جلد احکام القرآن کسی آیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ وغیرہ. یہ نمبر 9 نامہ صحابی اسید ابن حذیر بخاری شریف جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046. آپ تھوڑے تھوڑے بولتے ہیں، مجھے پتہ چل رہا آپ لکھ رہے ہیں یا نہیں. اسید ابن حذیر بخاری جلد 1 صفحہ 535 اور جلد 2 صفحہ 1046. کتنے صحابہ ہو گئے؟ 9. 10واں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بخاری شریف جلد 1 صفحہ 501 جلد 1 صفحہ 501. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. اسی طریقہ سے چلتے ہوئے ام المومنین سے آپ نے پہلے بخاری کے چند حوالے لکھے، وہ بھی تھوڑے سے تھے. بخاری میں ام المومنین کی روایات اور بھی ہیں، جن میں ایک بخاری شریف صفحہ 9391. اسی طرح اسی طریقہ سے ابو داؤد ام المومنین سے یہ صفحہ 289 8 9 اور مشکل الآثار میں صفحہ جلد 1 صفحہ 218 مشکل الآثار اس میں بھی موجود ہے. اب اسی طرح کتنے صحابہ آگے؟ 10. 11واں عمر ابن الحارث صحابی بخاری شریف صفحہ 382 437 408 جلد نمبر 1. نمبر 12 حضرت حذیفہ بخاری شریف صفحہ 1100 پورا جلد نمبر 2 صفحہ 934 جلد نمبر 2 صفحہ 936 جلد نمبر 2. یہ حضرت حذیفہ کی روایت. نمبر 13 صحابی کا نام ہے جبیر بن مطعم بخاری شریف صفحہ 516 اور صفحہ 1072 اور صفحہ 1094. ترمذی صفحہ 41. نمبر 14 صحابی کا نام ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار بخاری شریف صفحہ 583. نمبر 15 صحابی کا نام ہے سہل ابن سعد بخاری شریف صفحہ 815. نمبر 16 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف صفحہ 748. اور نمبر 17 ام الفضل بنت الحارث بخاری شریف صفحہ 637 ترمذی صفحہ 41. نمبر 18 لکھ رہے ہو یا نہیں؟ نمبر 18 عبداللہ ابن عمر بخاری شریف صفحہ 305 صفحہ 521 اور صفحہ 779
صفحہ 932. ان سب صفحات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث نمبر 19، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بخاری شریف صفحہ 356 اور صفحہ 306، صفحہ 307، صفحہ 448 اور صفحہ نمبر 629. نمبر 20، ذرا خیال بھی کرتے ہو بخار اب کیسے ہوتا ہے. ساری بخاری آ رہی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص، بخاری شریف صفحہ 285، ابن ماجہ صفحہ 6، ابن ماجہ صفحہ 6، نمبر 21. صحابی کا نام ہے مالک بن اوس، مالک بن اوس، بخاری صفحہ خود دیکھنا. نمبر 23، عبد الرحمن ابن عوف، بخاری 22 ہے یا 23 جو بھی ہے. عبد الرحمن ابن عوف بخاری. اور 23 حضرت سعد بخاری. 24 حضرت عثمان ابن عفان بخاری. کتنے ہو گئے؟ 25 حضرت زبیر ابن عوام بخاری. 26 حضرت علی ابن ماجہ اور بخاری. نمبر 27 حضرت عباس بن عبد المطلب، دارمی شریف صفحہ 23، عبد المطلب دارمی شریف صفحہ 23. اور نمبر 28 عبداللہ ابن مسعود، بخاری صفحہ نمبر 926، صفحہ نمبر 926. نمبر 29 ابی ابن کعب ابن ماجہ صفحہ 119، صفحہ 119. اور حضرت ابو دردہ، نمبر کیا ہے؟ 30 حضرت ابو دردہ ابن ماجہ صفحہ 119. نمبر 31 ام سلمہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 118 اور 119. مشکل الآثار جلد 1 صفحہ 218. ہاں کتنا نمبر آ گیا؟ 32. صحابی کا نام اور تو نہیں ہو گئے؟ صحابی کا نام ارباز بن ساریہ، ابن ماجہ صفحہ 5. نمبر 33 صحابی کا نام ہے انس بن نصر، بغوی جلد 2 صفحہ 255. نمبر 34 صحابی کا نام ہے حضرت فاروق اعظم، مسند دارمی صفحہ نمبر 29. اور نمبر 35 صحابیہ کا نام ہے ام ایمن، مسند دارمی صفحہ نمبر 23. نمبر 36 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند دارمی صفحہ 331. نمبر 37 صحابی کا نام ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 401. اور نمبر 38 صحابیہ کا نام ہے حفصہ، حضرت حفصہ، موطا امام مالک صفحہ 48. اور مسند ابی عوانہ جلد نمبر 2
اور صفحہ نمبر 219، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 نمبر 39، صحابی کا نام ہے ابو ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف صفحہ 41، اور صحابی کا نام ہے نمبر 40 زید بن ثابت، یہ بھی ترمذی صفحہ 41، اور صحابی کا نام ہے نمبر کیا بن گیا 41، کہتے ہیں سنا بھی ان راکب، یہ سنا بھی، یہ بخاری صفحہ نمبر 842 اور 643۔ اس کے بعد نمبر 42، صحابی کا نام ہے قیس ابن جریر، قیس بن جریر، بخاری شریف صفحہ 625 نمبر 43، صحابی کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ، مسند احمد، مغیرہ بن شعبہ مسند احمد جلد 2 صفحہ 373 نمبر 44، صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 43، صحابی کا نام ہے سالم بن عبید اللہ، مواہب اللدنیہ، مواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ 373، جلد نمبر 2 صفحہ 373 نمبر 46، صحابی کا نام ہے مخرمہ بن نوفل، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 523 نمبر 47، صحابی کا نام ہے سالم بن عتیق، فتح الباری جلد 8 صفحہ 120 نمبر 48، صحابی کا نام ہے ابو بکر بن سلیمان، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 86 اور 87 نمبر 49، صحابی کا نام ہے ابو ذؤیب الحذلی، ابو ذؤیب الحذلی، مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 377، جلد 2 اور صفحہ 377۔ ہاں کتنے ہو گئے 50۔ صحابی کا نام ہے جبیر، بلکہ یہ 50 نمبر لکھو، واشی، واشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ، اور دوسرا وہ قاتل مسیلمہ کذاب، وہ واشی، وہ بھی۔ اور اسی طرح صحابی کا نام ابو سفیان بن حارث، یہ مواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 376۔ اسی طرح صحابیہ کا نام حضرت فاطمہ پہلے ہو چکا ہے، حضرت حسان بن ثابت، جن کا پورا مرثیہ ہے وفات النبی پر، مرثیہ حسان بن ثابت، کتنے ہو گئے 52۔ 53 مرثیہ علی ابن ابی طالب، حضرت علی کا بھی ایک پورا مرثیہ ہے اسی مسئلے پہ۔ اور نمبر 54 مرثیہ ثبات ابن قارب، ان کا بھی پورا مرثیہ ہے۔ اور نمبر 55 صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اس کا حوالہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 57 پر ہے، صفحہ 57۔ اور اسی طرح کتنے ہو گئے جی 55۔ اور ایک اور صحابی ہے کہ اس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، تفسیر تنویر المقیاس، تنویر
मिक़यास। ये हाँ भाई, कितने हो गए? 56 और 57 अबू मुबैहबा। मुबैहबा मुबैहबा ये इसी तरह ये भी तारीख वहां इब्ने हिशाम वगैरह उसमें, तो ये सिर्फ आपको चंद एक हवाले, इस पर बहुत ज्यादा हवाले हैं, सफे भी बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ आपको एक उन्वान दे रहा हूं कि कितने साहबा आगे, ये 57 साहबा के हवाले। ये साहबा सब कहते हैं माता रसूलुल्लाह तोबेजा तुबुपिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर मौत आई, वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकतन मौत आई। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करनी है, इन 57 सहाबा ने इन्ना का मैयतुन व इन्ना हुम मैयतून, ये जो लफ्ज हैं उनकी लफ्ज ब लफ्ज नबी करीम अलैहिस्सलाम की वुक़ूए मौत, मौत का वाक़े होना, उसकी तस्दीक की, और उन्हीं अल्फाज के साथ दो बातें समझनी है। एक तो ये मसला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौत बयान करना और बार बार मौत का तज़किरा करना, अगर बेअदबी होता तो ये सहाबा करते। ये जो आज का मौलवी कहते हैं बेअदबी है तो गुस्ताखी है, अगर बेअदबी होता तो इतने कसरत के साथ सहाबा का ये तज़किरा करना मानी कोई नहीं, मतलब ही कोई नहीं। और नंबर 2, हम पूरी तहद्दी और चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये 57 नहीं, इससे भी जायद सहाबा हम पेश करेंगे जो सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए हकीकी मौत मानते हैं। और इसके मुकाबिल एक सहाबी पेश कर दो, सिर्फ एक सहाबी जिसका नजरिया ये हो कि मौत की कोई दूसरी सूरत थी और मौत जैसा कि रूह निकली नहीं, अंदर अंदर रूह हबस हो गई, एक सहाबी पेश कर दो। लेकिन एक सहाबी भी नहीं कि मौत की सूरत ये थी कि रूह अंदर रह गई, अब से रूह हो गया, एक सहाबी नहीं। 57 माता हलाका रूपिया कोबेदा, कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम लोगों की मौत के लफ्ज हैं। ये 57 सहाबी कोई फर्क नहीं करता। हम कहते हैं एक सहाबी लाओ जो सहाबी कहे नबी की मौत और है, उम्मती की मौत और है, उम्मती की रूह निकलती है, नबी की रूह नहीं निकलती। अगर ऐसा फर्क हो, कोई एक सहाबी हो, लेकिन तारीख सहाबा में एक सहाबी भी नहीं। तो और नंबर 3, हम कहते हैं हम 57 सहाबा पेश करते हैं जो इस आयत के मुताबिक अपना नजरिया बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पे मौत आई और मैयत समझ के उन्होंने दफन किया। हम कहते हैं एक सहाबी लाओ जिसका ये नजरिया हो कि दफन के बाद आपकी रूह मुबारक फिर बदन के अंदर वापस आ गई और आपकी रूह मुबारक मदीने वाली कब्र में आपके दस्ते अक्सर के अंदर मौजूद है। एक सहाबी लाओ, एक सहाबी, लेकिन मरते मर जाएंगे, एक सहाबी का हवाला नहीं पेश किया जा सकता। ये 3। नंबर 4, हमने 57 पेश किए। चौथा हमारा मुतालबा ये है सिर्फ एक सहाबी लाओ जिस सहाबी कहे कि वफात के बाद आपकी हयात दुनिया तो ला बरज़खिया, ये हयात दुनिया भी है, बरज़खिया नहीं। 1। 4। नंबर 5, सहाबी कहे दुनिया की सी हयात है, दुनिया की सी। ये 5 मुतालबे हैं और हमने 57 सहाबा मोतबर किताबें बुखारी मुस्लिम इनसे पेश किया कि ये सहाबा इन 5 में से किसी चीज का फर्क नहीं करते। जो हर उम्मती के लिए माता का लफ्ज है, कोबेजा का लफ्ज है, रूपिया का लफ्ज है, कोई लफ्ज नबी पाक के लिए बोल रहे हैं। और इन 5 उमूर में कोई एक सहाबी भी अगर बेअदबी समझता लफ्ज को नकीर करता
اگر حد سے روح کا قائل ہوتا وضاحت کرتا، اگر احاطہ روح کا قائل ہوتا اس کی توسیع کرتا، اگر کوئی ایک صحابی بھی حیات دنیا کا قائل ہوتا یا دنیا کسی کا قائل ہوتا اس کی تصریح کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں پانچوں امور میں سے کوئی ایک امر بھی یہ قیامت تک کے للر گیر اکٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں، لیکن ایک صحابی کا قول بھی ان پانچ امور میں پیش کر سکتے نہیں۔ اب دیکھو، ہاں بھائی توجہ فرمائیں، توجہ، یہ پانچ امور آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ پانچ امور کی وضاحت ہمیں چاہیے، ان سے مطالبہ کرو، بڑوں چھوٹوں سے مطالبہ کرو اور ان کے بنات بنیر سے مطالبہ کرو۔ لاؤ اگر کوئی فرق ملتا ہے پانچ امور کا، ورنہ دلائل کے سامنے تمہارے بیچارے یہ چند چبر یہ کیا چلیں گے؟ کتنے امر ہو گئے؟ نہیں، امور شروع کیے ہیں، یہ تو دوسرے امر کے پانچ امر ہیں، دو ہو گئے۔ نمبر 3، یہاں پر لفظ آیا انکا میتن، انکا میتن، اور جنہوں نے مختصر پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انکا میتن، یہ انا کیا ہے؟ حرف تاکید ہے، تاکید کی گئی، انکا میتن وانہم میتون، اور تاکید آتی ہے منکر کے مقابلہ میں، تاکید وہاں ہوتی ہے جہاں منکر ہو، اور انکا میتن انہم میتون، سوال یہ ہے کہ موت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پر انا کا تاکید کیوں آئی؟ انا کا اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، اور پکی بات اب دیکھیں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ کو کہوں یہ پنسل ہے تو اس کو کوئی پکا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ میں کوئی منکر ہے کہ یہ پنسل ہے؟ میں اتنا کہوں گا پنسل ہے، لیکن میں جب دیکھوں گا کہ آپ اعتبار نہیں کر رہے تو پکی بات ہے یہ پنسل ہے، یہ پکی بات اب کہہ رہے ہیں کہ آگے سامعین مخاطبین کیا ہے؟ متردد ہے، ان کو پک نہیں ہو رہا۔ اللہ نے جہاں پر فرمایا انکا میتن، میرے محبوب پکی بات ہے، آپ میت ہونے والے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے جہاں منکر کون ہے اور انکا کی تاکید کیسے آئی، اور انہم میتون آخر منکر کے مقابلے میں تاکید آتی ہے؟ اس کا جواب ایک علامہ آلوسی نے دیا، ایک ہم خود دیں گے۔ علامہ آلوسی نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان بہت اونچی تھی، اس لیے کوئی شکی مزاج آدمی موت کو آپ کی شان کے خلاف سمجھ سکتا تھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا غیر منکر کو کل منکر کے درجے پہ اتارا گیا، آپ کی عظمت شان کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ کسی کے ذہن میں آپ کی موت کا استبعاد پایا جائے، وہ حوالہ بھی آ جاتا ہے، استبعاد پایا جائے، جیسا کہ فاروق اعظم کو بھی دھچکا لگا اور فاروق اعظم کے ذہن نے بھی ابتداء قبول نہ کیا، آپ کی عظمت شان کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ کوئی آپ کی موت کے بارے میں شک میں پڑ جائے، تو اللہ نے انکا ذکر کیا کہ خبردار شان بہت اونچی ہے،
لیکن موت سے نہیں بچ سکتے. انا کا میت یہ تاکید آئی تو وہاں پر علامہ آلوسی کے زمانے تک یہ قبر پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے علامہ آلوسی نے یہ توجیہ کی کہ آپ کی استبعاد شان عظمت شان کی وجہ سے کوئی موت کو آپ کے مرتبہ رفیع کے خلاف سمجھ سکتا تھا. اس لیے اللہ نے اتنا تاکیدیہ ذکر کیا اور تاکید کے ساتھ گویا کہ منکر تھا کوئی نہیں، لیکن غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا گیا. ہم کہتے ہیں یا انا اس لیے آیا کہ قرآن پاک کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ قیامت تک کے اعتراض و شبہات کریں گے اور یہ پیش کریں گے اللہ جئنا کا بالحق و احسن، آیت ہے نا ذہن میں، یا لا یاتونا کا بمثل، جو اعتراض بھی کریں گے نا لوگ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جواب پہلے قرآن میں ذخیرہ. اللہ کو پتا تھا کہ اب تو ستار توس بھی کھڑا ہوگا اور ماسٹر امیر اکار بھی کھڑا ہوگا اور یہ کہیں گے نبی سے بہت توبہ توبہ. اللہ نے فرمایا انا کا پکی بات ہے. انا کی تاکید آئی، اس وقت منکر کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے جیسے اللہ نے فرمایا نا اولئک هم المؤمنون حقا. اب حقا یہ شیعوں پر تھا اور شیعوں پر ضرب لگائی حقا. اب اس وقت شیعہ نہیں تھے، شیعہ بعد میں آئے. اللہ نے پہلے فرما دیا حقا، منکر بعد میں آنے والے تھے. اسی طرح حیات الاموات والا بزرگ بعد میں آیا، اللہ نے پہلے فرمایا اموات غیر احیا. یہ حیات الاموات اموات غیر احیا. سماع الموتى والا بزرگ کنکھر میں پیدا ہوا 14ویں صدی میں. کتاب کا نام سماع الموتى. اللہ نے پہلے دن رکھ دیا انا کا لا تسمع الموتى. وہ لا تسمع الموتى، یہ سماع الموتى، وہ اموات غیر احیا اور یہ حیات الاموات. اسی طرح لفظ انا لایا ہے ماسٹر کا بھیجا نکالنے کے لیے. انا کا میتم و انہم میتون، پکی بات ہے تجھ پہ موت آنے والی ہے، تو بھی میت ہونے والا، یہ بھی میت ہونے والے. تو اب تیسری بات یہ ہے کہ تیسری ہے یہ بات تیسری ہے، ویسے دماغ کی خرابی کا علاج نہیں. ہاں پہلی بات کیا تھی؟ یہ مکان موت اور وقوع موت. دوسری بات لفظ موت میت شان مصطفیٰ کے خلاف نہیں. تیسری بات انا کی تاکید، وہی تیسری چل رہی ہے. چوتھی کہاں بن گئی؟ انا کا میت، اتنا بھی میرا حافظہ نہیں کمزور ہوا. انا کا میت یہ تیسری بات ہے اور اس پر انا کی تاکید کی بات میں نے کی. چوتھی بات میت صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ یہ جو شافیہ ہے نا، شافیہ طرف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی وضاحت کی. کیونکہ آج کل مسئلہ یہ بھی بنا ہے کہ یہ لا ادری ہے جو ہمارا مذہب مقابل فرقہ ہے. یہ بالکل وہ جو شرح عقائد کے شروع میں چند فرقے آپ نے پڑھے جو لا ادریہ فرقہ ہے، یہ للڑ پاتی سارے لا ادریہ ہے، کوئی کخ نہیں پتا کسی چیز کا. اس لیے انہوں نے بنایا یہ مصدر ہے، مصدر صرف نہیں. یہ یادگار خطبات میں وہ خطیب اعظم کی تقریر میت المصدر ہے. اور خدا کا خوف کرو، میت صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ زبان. صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ زبان. اب انا کا میت فرمایا میرے پیغمبر آپ میت ہونے والے ہیں، آپ میت ہونے والے ہیں. اب یہ موت عارضی ہوگی یا دوام ہوگا؟ اس میں
میت میں دوام ہے تو میت رہنے میں بھی کیا ہوگا؟ دوام. یہ نہیں کہ آئی اور گئی. جب صفت مشبہ میں دوام ہے تو فرمایا میرا پیغمبر انا کا ستموت تجھ پہ ان قریب موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر یہ موت رہے گی. یہ نہیں کہ آ کے چلی گئی، بلکہ وہ موت رہے گی، اس میں دوام ہوگا. اور دوام قرآن پاک نے کہاں تک بیان کیا؟ یوم القیامت تبعثون. اگر یوم القیامہ کا یہ قید نہ آتی تو یہ میت الگ دوام رہتے، پھر کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو سیدھا صفت مشبہ کا یہ بتا رہا ہے کہ موت آتی نہیں، یہ آئی سے گئی نہیں، یہ موت رہے گی. اور موت کا قانون رہے گا الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ. کتنے امور ہو گئے؟ 4. پانچویں بات، پانچواں امر ذہن میں رکھو. حقیقت موت کیا ہے؟ حقیقت الموت تمام امت کے نزدیک، اس پہ میں آپ کو حوالے مستقل لکھواؤں گا. تمام امت کے نزدیک حقیقت الموت انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، روح جسم سے جدا ہو جائے، اندر سے بھی باہر سے بھی. یہ ایسا پکا معنی ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے تسکین الصدور میں کسی بات کو تسلیم کیا اور کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے. روح اندر ہو، موت نہیں. کہتے ہیں موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے. یہ عنوان اس پر نشان لگا دو. اس پر آپ کو جتنے حوالے کہیں گے نوٹ کروا دوں گا، اور اس پر 200 سے زیادہ حوالے تو میں نے خود جمع کیے. بہت لمبے چوڑے جتنے محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انفکاک الروح، ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی جسم سے کلی یا تن جدائی، بالکلی طور پہ جدائی. اب ذرا کتنے امور ہو گئے؟ 5. یہ کتنے امور ہو گئے؟ 5. حقیقت موت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اس حقیقت موت میں نبی، ولی، شہید، پیر، فقیر، امتی سب کے لیے یہ قانون برابر ہے، اور کوئی فرد بشر اس قانون سے مستثنا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. نمبر 6، چھٹی بات کہ اس موت کا زمانہ ہے قیامت تک. موت کا عرصہ اور زمانہ، موت کا ظرف اور زمانہ کب تک ہے؟ قیامت تک. قیامت الابدانی، روح قیامت کے دن جسم میں آئے گی، اور سب کے لیے قانون عام یہی، انبیاء غیر انبیاء یہ قانون برابر. جس طرح ولادت میں سب کے لیے قانون ایک، ولادت کا سب کا راستہ ایک. شیعہ نے فرق کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ ولادت میں امام پسلی سے نکل کے آتے ہیں اور فرد کے راستے سے امام نہیں آتا. الفاظ دیگر شیعوں کے نزدیک امام پٹھے جمتے ہیں. باقی ساری ہر فرد بشر کی ولادت کا قانون ایک ہے. سمت سبیل یسرا، اور سب اولاد آدم کا موت کا قانون بھی ایک ہے. ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، اور سب بنی آدم کا قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر بعث والا قانون بھی ایک ہے. مطلب ہے 3 چیزوں میں نبی ہو، امتی ہو، ایک ہی قانون. ولادت کا قانون بھی ایک اور موت کا قانون بھی ایک، اور قیامت والے دن بعث کا قانون بھی ایک. یہ 3 مقام پہ ایک ہی قانون ہے. چلو بہرحال اب یہ کر رہا تھا، اب روح کی واپسی کب ہوگی؟ قیامت کے دن. کتنے امور ہو گئے؟ 6. نمبر 7، 7واں امر اور 7ویں بات کہ اس عرصہ میں موت الی یوم القیامہ
اس عرصہ میں جس پر بھی موت آ جائے اس کا دنیا کا ادراک نہیں رہتا۔ اس عرصہ میں دنیا کا ادراک، آپ کو سمجھا چکا ہوں ادراک کس چیز کا نام ہے، حواس خمسہ۔ حواس خمسہ صرف سننے والی بات نہیں، حواس خمسہ۔ موت والا آدمی دنیا کی چیزیں سن نہیں سکتا، دنیا کی چیزیں دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی چیزیں سونگھ نہیں سکتا، دنیا کی چیزیں ٹٹول نہیں سکتا، دنیا کی چیزیں چکھ نہیں سکتا۔ یہ پانچوں حواس دنیا کے اعتبار سے معطل ہو گئے، نبی پہ موت آئے یا امتی پہ موت آئے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ یہ 7 امور ہیں اس مقام پہ، ایمان کی شرطیں بھی 7 ہیں۔ یہ 7 شرطیں آ گئی اور 7 باتیں، یہ ہماری یہاں پر بنیاد ہے۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، ہمارے دوست ایک بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا کا میت، یہ آیت آپ کی حیات کی دلیل ہے، اس سے آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، انا کا میت، انا کا حیون کے معنی میں، انا کا میت، اس سے آپ کی کیا ثابت ہوتی ہے؟ حیات۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تھوڑا سا حیا ہونا، ایسے خطیب کو تو کسی گٹر میں مر جانا چاہیے، ایسے جبل خطیب کو کسی گٹر میں خودکشی کرنی چاہیے۔ کیا عوام بھی پوچھوں گے، کہتے ہیں انا کا میت، یہ حیات کی دلیل ہے۔ تو کہے حضرت ترجمہ، انا کا میت ہے جبل جہان کے، کہتا کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک زندہ تھے کہ نہیں؟ جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے یا نہیں؟ آگے عوام کہتے ہیں زندہ تھے، تو پھر آپ کی حیات کی دلیل ہوئی۔ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جب آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے، پھر آپ کی کس کی دلیل ہوئی؟ حیات کی۔ پہلا امر جو میں نے ذکر کیا تھا ہے ذہن میں، ہم کہتے ہیں یہ آپ کے میت ہونے کی پیشین گوئی ہے۔ اس کے یہ نہیں پتا کہ اب آپ میت ہیں، اب میت نہیں، میت ہونے والے ہیں، یہ پیشین گوئی ہے امکان موت۔ اور باقی جب قرآن میں آیا ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے، تو اب جب یہ آیت اتری تو قیامت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تو پھر یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی۔ یہ جو استدلال چمن پیش کر رہا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ، اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، اب جب آیت اتری تو قیامت آئی نہیں تھی، اس جبل خطیب کے مطابق، طرز استدلال کے مطابق یہ آیت دلیل ہے قیامت کے نہ آنے۔ کیا بات ہے! یہ پی ایچ ڈی لندن کا نقطہ ہے، پی ایچ ڈی لندن ڈاکٹر صاحب، ہاں بھائی، حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے صحیح پٹائی کی ہے، مسالک العلماء نے زبردست جواب دیے اس کے۔ ہاں بھائی، اور چیز آ گئی، کہتے ہیں انا کا میت، تیسرا شبہ، انا کا میت، یہ جدا ذکر کیا، انہم میتون یہ جدا ذکر کیا، دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا کا میتون اور ہے، انہم میتون اور ہے، تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں ذکر کیا؟ انا کا میتون و انہم میتون، الجواب ہم کہتے ہیں اللہ نے اکٹھا جہاں ذکر کیا، تم نے کہا نبی کی بات ہی کوئی نہیں، کہاں کیسا ذکر کیا؟ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ نے سب نسل انسانی کا قانون بیان کیا اور نبی غیر نبی اکٹھا کر کے ذکر کیا کہ سارے میت ہو جاؤ گے، پھر قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ مومنون میں جہاں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا، آگے سے مولوی کہتا ہے ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں، جہاں نبی کی تو بات ہی کوئی نہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں انا کا میت جدا کر کے ذکر کیا، یہ کہتا ہے یہاں بکھرا کیوں ذکر کیتا ہے، جدا کیوں ذکر کیا؟ میں نے کہا تیرے جیسے بوزی سے منوانے کے لیے، جہاں اکٹھا ذکر کیا تو کہتے علیحدہ کیوں نہیں ذکر کیا، اور جہاں اللہ نے علیحدہ ذکر کیا تو بے ایمان کہتا ہے اکٹھا علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ من حرامی حجتے ڈھیر،
اگر کٹھا دیکھنا چاہتا ہے انا کا کم بعد ذالک لمیتون میں نبی غیر نبی کٹھے مذکور ہے، اور جدا دیکھنا چاہتا ہے انا کا میتون میں نبی کو علیحدہ کر کے ذکر کیا تاکہ اس بےایمان کا کفر بھی واضح ہو جائے اور اس شیطان کا انکار قرآن بھی سب پر واضح ہو جائے۔ اب اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں کٹھی ایسے دکھاتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ انبیاء کی تو بات ہی کوئی نہیں، اور جہاں علیحدہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ نہیں، وہی باندر سب کو لیا، کبھی کس شاخ پہ کبھی کس شاخ کے۔ ہم کہتے ہیں اب کس کو مانو گے؟ کٹھا کہتے ہو کٹھا دکھا دیتے، علیحدہ کہتے ہو علیحدہ دکھا دیتے، مانو تو صحیح، ماننے والے تو بنو۔ اب چوتھا اعتراض ماسٹر صاحب کا اور جتوئی والے مناظرہ میں کہتے ہیں کہ ایسی آیت پیش کر جس میں اللہ فرمائے میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ گئی، یا ایسی حدیث پیش کر کہ نبی فرمائے کہ مجھ پہ موت آ گئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماسٹر صاحب کا مطالبہ مماتیوں سے، ایسی آیت لائیں اللہ فرمائے میرا نبی تجھ پہ موت آ گئی ہے، ایسی حدیث لائیں نبی فرمائے مجھ پہ موت آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہو جبل جب موت آ گئی ہے تو صحیح آتی ہے زندہ نبی پہ، اور بزرگوں اب میت نبی پہ بھی وہی آتی ہے، موت کے بعد تو ان کا تعال بھائی قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ، اور یہ کیسی آیت ہو سکتی ہے کہ میرا پیغمبر تجھ پہ موت آ چکی ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کے بعد پھر قرآن نازل ہو۔ یہ آیت تو تب آ سکتی ہے کہ مرنے کے بعد آئے، حالانکہ موت تک نزول قرآن ہے، موت جب آ گئی تو اب نہ نبی کو سن سکتے ہیں اور نہ نبی اتر سکتی ہے۔ اب ان کا تعال بھائیو یہ وہ جبل سارے کفر حدیث کہتے ہیں سبحان اللہ، مماتیوں سے ایسا مطالبہ کیا نا جواب ہی کوئی نہیں، واقعی جواب ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا ہے زندہ پیغمبر پر، اب جب موت آ چکی ہے تو پھر قرآن نازل ہوگا مرنے کے بعد۔ جب پیغمبر کی حدیث بنتی ہے زندگی میں کہتا ہے ایسی دکھاؤ نا کہ نبی پاک فرمائے مجھ پہ موت آ چکی ہے جبلا، اس کا علاج تو لتا رہے، پتہ نہیں آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مطالبہ ہے، یہ عیسائی تو پیش کر سکتا ہے کہ انہوں نے کتابیں بعد میں بنائی، اور قرآن تو زندہ نبی پہ نازل ہوا، حدیث تو فرمان زندہ نبی کا ہے۔ اب نبی پہ موت آ گئی ہو اور بعد میں قرآن آئے بھائی میرا پیغمبر تو نے دس موت آ گئی ہے، ادھر کے یہی تو ہم کہتے ہیں موت کے بعد نہ سنتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا کہ ان کو کہو مجھ پہ موت آ گئی ہے؟ تو یہ تو او کلمہم الموتى، موت کے بعد تجھے کلام مہان ہے، کلمہم الموتى کے ساتھ ہے، تو مرنے کے بعد نہ پیغمبر سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ قرآن نازل ہوتا ہے نہ فرمان نبی بنتا ہے، تو یہ تو سارے موت سے پہلے کی بات ہے نہ کہ بعد کی۔ اور اصل بات جو تھی میں نے بتا دی آپ کو پہلے امر میں کہ جہاں امکان موت کا ذکر ہے پیشین کوئی ہے جہاں اس حد تک، اور جب موت آ گئی تو صدیق کی تلاوت رکوع موت پر تھی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، وہ جو خطیب کہتا ہے یہ زندہ حیات کی دلیل ہے، اس کو پوچھو ابو بکر صدیق نے اس آیت کو حیات ثابت کرنے کے لیے پیش کیا یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ خطبہ جو دیا تھا انا کا میت ان کو کیوں پیش کیا تھا؟ سمجھو معمولی مسئلہ نہیں، کس پر پیش کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے سب صحابہ کا اجماع ہے کہ انا کا میت ممات النبی کو ثابت کرنے کے لیے اتری ہے، نبی پاک کی ممات کو۔ اب ایک کہتے ہیں ممات موت نہیں، اس سے حیات ثابت ہوتی ہے، تو جس آیت کے مفہوم پر صحابہ کا اجماع ہے اس اجماع صحابہ کے خلاف ایک نیا مطلب لینے والا پورے صحابہ سے ہٹ کر اصل زندیق اور کافر یہ ہے، کیونکہ
جب سارے صحابہ متفق ہو گئے ایک آیت کے مفہوم پر کہ وہ موت نبی کو بیان کر رہی ہے اور خطیب الصحابہ وہ بیان بھی اس نے کر دیا، تو اب اس کے بعد کہنا یہ حیات کی دلیل ہے، اس کا مطلب ہے اجماع صحابہ سے جو فہم ہے قرآن پاک کا، اس کا انکار کر کے اپنے ایک ذاتی گھوسلے کو قرآن قرار دے کر اس کا نام تحریف ہے۔ اور من اظلم ممن کذب علی اللہ، جو خدا پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا کافر اور ظالم کوئی نہیں۔ جب صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ انا کا میت دربارہ اس بات سے موت پیغمبر نازل ہوئی، تو اب اس کو کہنا کہ یہ حیات کے لیے نازل ہوئی، یہ صریح تحریف اور صریح کفر اور زند کا ہے، اس سے کم نہیں۔ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ اب اس پر چند ایک حوالے بھی نوٹ کر، جتنی میں نے تقریر کی، اور آپ کا اگر کوئی علم جوش شوش میں ہو پرچیاں لکھ سکتے ہو۔ یہ میرے پاس ہے امداد الاحکام، امداد الاحکام، اور یہ بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ ان کا اپنا لکھوایا ہوا مجموعہ ہے، ان کی نگرانی میں، اور یہ لکھنے والے ہیں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، یہ لکھنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاون بزرگ ہیں وہ مولانا عبد الکریم صاحب جو تارمزی صاحب کے والد صاحب ہیں، مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب کے والد گرامی، وہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے کہ صفحہ نمبر اس کا 342 ہے۔ تین سو بیالیس۔ اچھا جی، یہاں پر ذرا دیکھیں، سوال سننا ہے بڑے غور سے، لکھنی اگلی عبارت ہے، عبارت لمبی ہے۔ ہاں بھائی، سوال مسئلہ حیات انبیاء، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاویہ ہے یا دوسری حیات ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ انبیاء کی حیات بعد الموت یہی دنیاوی حیات ہے یا دوسری؟ آب حیات میں لکھا ہے بالکل دنیاوی، دوسری نہیں ہے حیات، جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملتی ہے، یا یہی حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور موت ان کی قاطع حیات دنیاویہ کی نہیں بنی۔ نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی تو موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث سے موت کی تعبیر کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے، اور مطلب کیا ہے او بزرگوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت نہیں مانتا، اور موت کا وہی مطلب ہے کہ ایسی موت جو قاطع حیات دنیاوی ہے، جس سے دنیا کی حیات منقطع ہو جاتی ہے، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا، اس کے بارے میں حضرات کا کیا خیال ہے؟ الجواب، جواب دیتے ہیں انبیاء کی حیات، یہ لکھ لو جس نے لکھنا ہے، انبیاء کی حیات
بعد الموت حیات برزخیہ ہے، انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے، جو دوسرے اموات کی حیات برزخیہ سے اتوا و اشد ہے۔ اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون، اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ یہ بزرگ حیات کی دلیل بنا رہے ہیں یا موت کی؟ انک میت وانہم میتون۔ اگلا جملہ سارے لکھو، زبردست جملہ ہے۔ فرماتے ہیں فصبا بینہم، فصبا بینہم، فصبا بینہم وبینہ فی الموت۔ اللہ نے انک میت وانہم میتون میں نبی اور امتیوں کی موت کو برابر کر دیا، برابر ذکر کیا۔ وعلم، بس معلوم ہو گیا، ان موت الکل سواء، ان موت الکل سواء۔ اللہ نے انک میت وانہم میتون کو جو ذکر کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ نبی اور امتی کی موت برابر ہے۔ علم ان الموت الکل سواء، پیغمبر اور امتی کی موت برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کی روح نہیں نکلی کہ امتی کی روح نکلی، یہ سواء برابر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 342 اور 3 اکابر کی کٹھی کاوش، حضرت تھانوی، حضرت ظفر احمد عثمانی، مولانا عبد الکریم صاحب، یہ تینوں حضرات کی یہ عبارت۔ اب ذرا آپ دیکھیں اس کے فوائد۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی موت ساتر حیات نہیں، قاطع حیات ہے۔ اور نمبر 2، دنیا کی حیات ختم، اب دوسری حیات ثانوی برزخ کی حیات ہے، برزخ کی حیات۔ اور نمبر 3، نبی اور غیر نبی کی موت برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی موت کچھ اور ہے اور امتی کی موت کچھ اور ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اکابر ہے۔ امداد الاحکام یہ آ گیا جلد نمبر 1۔ کسی پر وہ کتاب جہاں آئی نہیں، تقریر ترمذی ہے سید حسین احمد خان مدنی کی، اور اس میں بھی بالکل اس کے ساتھ ملتی ہوئی عبارت، تقریر ترمذی، اس میں تقریر ترمذی میں بلکہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انک میت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اگر وفات کے بعد آپ کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انک میت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ایک دوسرا کہتے ہیں آج آپ سے مسئلہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو اور اگر کہتے ہیں خالص برزخی مانا جائے تو برزخ کی حیات سب کو حاصل ہے، پھر فرق کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں حیات برزخی ہے لیکن یہ کلی مشکک ہے، جس میں اعتبار رفع مناسب کا ہے۔ یہ زبردست حوالہ ہے تقریر ترمذی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین۔ تیسرا حوالہ یہ آ رہا ہے تفسیر ماوردی، تفسیر ماوردی صفحہ نمبر 125۔ ایک تو یہ لکھ رہا ہے کہ انک میتن، انک میتن، یہ خبر کیوں دی؟ لئلا یختلفوا فی موتہ، تاکہ آپ کی موت میں اختلاف نہ رہے۔ کما اختلف الامم فی غیرہ، جیسا کہ دوسرے
انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا، حتیٰ ان عمر لما انکر موتہ، حتیٰ کہ جب حضرت عمر نے آپ کی موت کا انکار کیا، احتج ابو بکر بہذہ الآیہ، آپ کی موت پر ابو بکر صدیق نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی، یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے، ان اللہ تعالی قد صفا فی بین خلقہ ہی، اللہ نے برابر کر دیا اس معاملے میں نبی پاک کو مخلوق کے ساتھ، بین خلقہ ہی ما تفاضلہم فی غیرہ، ما تفاضلہم فی غیرہ، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں نبی پاک اور عام مخلوق کا باقی امور میں بڑا فرق ہے، لیکن جو موت والا معاملہ ہے، موت میں اللہ نے نبی اور امتی کو برابر کر دیا ہے، اور بزرگوں وجود شان اور عظمت کے ما تفاضلہم، یہ بھی اسی طرح کی عبارت ہے امداد الاحکام والی عبارت کی طرح۔ اسی طرح جہاں پر یہ عبد الماجد دریا غازی، یہ بزرگ حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ، ان کی عبارت بھی بڑی صاف ہے اس مقام پہ اور بہترین عبارت ہے، کہتے ہیں کہ بس ضمیر فی انا کا کی جو ضمیر ہے خطاب للرسول، یہ خطاب تو رسول پاک کو ہے، وَتَدْخُلُ مَعَهُ أُمَّتُهُ فِي ذَلِكَ، آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے، اور یہ خطاب سب کو ہے، ہاں بھائی امت بھی داخل ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ضمناً موافق و مخالف، دوست دشمن، سب کو یہ تعلیم مل گئی کہ نبی مرسل غیر فانی اور عمر جاویدانی رکھنے والا نہیں ہوتا، سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور فنا پذیر ہی ہوتا ہے۔ یہ جملہ بہت قابل غور ہے، انبیاء کی موت کے بارے میں کہتا ہے سارے بندوں کی طرح، سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور فنا پذیر ہی ہوتا ہے، جیسے دوسرے بندوں پر موت آتی ہے، نبی پر بھی اسی طرح موت آتی ہے، جیسے دوسرے بندے فانی ہیں، نبی بھی اسی طرح فانی۔ یہ طرح والا معنی ذہن میں رکھنا۔ یہ صفحہ نمبر تفسیر ماجدی کا 924 924۔ اچھا بھائی، اسی طرح اس پر اور بہت سارے حوالے ہیں۔ انا کا میت، اچھا جی، علامہ عبد الحق حقانی، تفسیر حقانی والے بزرگ، وہ فرماتے ہیں حضرت کی نسبت جو مرنے کا لفظ اطلاق ہوا، حالانکہ آپ شہیدوں سے رتبے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور شہیدوں کی نسبت فرمایا لا تحسبن، کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی کھایا کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے جس کو حیات ابدی کہنا چاہیے، اور کہ موت قربی ہے، جسم سے روح کی مفارقت، جسم سے روح کی
مفارقت سمجھو زبردست عبارت. انا کا میت ان میں علامہ حقانی کہتے ہیں یہ موت عرفی ہے. انا کا میت ان والی موت کیا ہے؟ عرفی. اور عرفی موت کیا ہے؟ روح کی مفارقت، روح کا جسم سے جدا ہو جانا. یہ لذر تو کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں ہے، جہاں کہتے ہیں یہ موت عرفی ہے انا کا میت، اور اس سے روح کی جدائی سمجھ آ رہی ہے اور روح کی مفارقت. یہ تفسیر حقانی صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 4، صفحہ 41 اور جلد نمبر 4. سمجھ بھی آ رہی ہے؟ امام راضی کو جانتے ہو؟ امام راضی کا ذرا جملہ سنو. فرماتے ہیں انکا وإیاہم، انکا وإیاہم، بے شک آپ اور یہ کفار، ایاہم وإن کنتم آیا، اگرچہ اب زندہ ہیں، وإنکا وإیاہم فی اعداد الموتى، آپ بھی اور یہ بھی مردوں کے شمار میں ہیں. کیا مطلب؟ کل آپ میں بھی موت آ جائے گی تو الموتى کا فرد بن جائیں گے. ان پر بھی موت آ جائے گی تو الموتى کا کیا مصیبت ہے. وَإِنَّكَ وَإِيَّاهُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، اس جملے کو سمجھو. آپ بھی اور یہ بھی اس وقت تو زندہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن وقت آنے والا ہے کہ تم کس شمار میں ہو جاؤ گے؟ اعداد الموتى کا فرد بن جاؤ گی. جب موت آئے گی تو امام الانبیاء بھی الموتى کا فرد بن جائیں گے. اعداد الموتى، کس بات کو ہم لے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا بھی احیاء کا فرد نہیں ہوں گے، وفات کے بعد آپ ہوں گے فی اعداد الموتى. اور یہی معنی سراج منیر میں جہاں فی اعداد الموتى، یہی معنی کشاف میں، بار محیط میں، المحرر المجید میں، یہ سارے مفسر کہتے ہیں یہ عبارت یہ سمجھو انکا وإیاہم، میرے پیغمبر تو بھی اور وہ بھی، وإن کنتم آیا، اگرچہ کس وقت زندہ ہو، لیکن وإنک وإیاہم، آپ بھی وہ بھی فی اعداد الموتى، وقت آنے والا ہے کہ مردوں میں داخل ہو جاؤ گے، مردوں کی گنتی میں. راضی بھی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر بھی موت کے بعد کس شمار میں جائیں گے؟ احیاء کے یا الموتى کے؟ مرنے کے بعد پیغمبر کا شمار کس میں ہوگا؟ الاحیاء میں یا الموتى میں؟ الموتى کے فرد میں چلے جائیں گے. یہ راضی بھی، المحرر المجید والا بھی اور مابودی کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی آ دیا. ہاں بھائی، اسی طریقہ سے اور حوالہ دیکھو، وہ روح المعانی کی بات کر رہا تھا، وہ حوالہ بھی نوٹ کرو. انا کیوں آیا؟ کہتا ہے تاکید الاولی دفعا للاستبعاد موتہ. یہ انا جو ذکر کیا گیا یہ کیوں ہوا؟ دفعا للاستبعاد موتہ، آپ کی موت کے استبعاد اور اس کے صفت شان کی وجہ سے جو شبہ ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے. اور کہتے ہیں یہ روح المعانی صفحہ 346 اور جلد نمبر 24 اس میں آ گیا. اب ذرا خیال کرو. اچھا کیا ہوا ہے؟ اب اس آیت پر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے وہ ذرا بھیجیں. میں تھوڑا سا روک رہا ہوں یہاں پر.
ہاں بھائی گپ شپ نہیں، چھٹی نہیں ہو رہی، اس پر اگر آپ کا اشکال ہے وہ کرے تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ ہاں لیکن موضوع کے مطابق ادھر ادھر کی پرچیاں مجھے دے کر وقت نہیں ضائع کرنا۔ جو موضوع میں نے چلایا صرف اس پر، جہاں کی عبارت حضرت شیخ نے بھی نقل کی، یہ دونوں حوالے اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت شیخ نے بھی، اور اصل میں یہ مدارک کی عبارت ہے اور بہت اچھی ہے۔ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَوْتَ يَؤُمُّهُمْ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَوْتَ يَؤُمُّهُمْ، اللہ نے خبر دی کہ موت ان سب کو شامل ہے۔ فَلَا مَانَعَ لِلتَّرَبُّصِ سے وَشَمَاتَةِ الْفَانِي بِالْفَانِي، تو کیا معنی پیغمبر کی وفات کے انتظار کا اور فانی کا فانی پر خوش ہونے کا، ان پہ موت ہو جائے گی تو فانی، شماتت الفانی بالفانی، اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی زبردست عبارت آئی ہے، یعنی یہاں بھی کوئی فرق نہیں کیا جا رہا، جیسے بعض جاہل لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقہ سے حضرت سید مولوی شاہ صاحب شفا صدور میں فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتی کا منکر کافر نہیں۔ صدیق اکبر نے جیسا خطبہ دیا تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضور کو پتہ نہیں آپ کا کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے سب صحابہ میں تقریر کی اور قرآن پاک کی آیت کا معنی متعین کیا، رکوع موت پر استدلال کیا انا کا میت، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب صحابہ میں صدیق کی یہ تقریر ہوئی قرآن پاک کی انا کا میت والی آیت کا مطلب ہے موت پیغمبر کو ثابت کرنا۔ اب آیت کے مفہوم پر جب سب صحابہ متفق ہیں تو آیت کی ایک ماسٹری یا ڈاکٹری تحریف کرنی، وہ دوسرا مفہوم وہ تحریف ہے، اور وہ ماسٹری تحریف کو سب بھی کفر ہے، ڈاکٹری تحریف کو سب بھی کفر ہے۔ ہاں پتہ نہیں آپ نے کوئی فقہی مسئلہ سمجھا ہوا ہے، میں آیت کے معنی پر گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی پاک کی روح برزخ میں ہے یا علیین میں؟ ماشاءاللہ، برزخ علیین کا فرق بتائیں۔ یہ سورہ مومنون آپ ادھر پڑھتے ہیں نا تو یہ پھر پرسینہ لکھتے ہیں، برزخ پر بات ہو چکی ہے، اور تیرے لے جانے پہ قربان جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں۔ ممبرائے برزخ پل پر وہ گفتگو ہوئی ہے، آپ کی بہت مہربانی۔ بعض آیاتی کہتے ہیں برزخ سے مراد یہی ہے نا، آپ جب دیر تشریف لائیں گے تو ایسے ہی کہتا ہوگا۔ میں نے ابھی برزخ کی کوئی بات نہیں کی، میں نے 7 امور ذکر کیے ہیں اگر آپ کے ذہن مبارک میں ہیں، اور ان 7 امور میں سے جو باتیں کی ان پر تو گفتگو ہے کریں۔ جہاں تک برزخ شربت کی بات ہے وہ چلتی رہے گی، اور وہ ہو بھی چکی ہے۔ یہ سارے حوالے کیا کہتے ہیں، اچھا یہ بیروت لکھ رہا ہے، بغوت لکھا ہے، نہیں بیروت کے نہیں، یہ پاکستانی چھاپے کے، پاکستانی چھاپے۔ جب وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے اور یہ صرف مشفع کا ہے تو پھر ان کو کان پر پکڑا کے ڈنڈے لگانے چاہیے۔ ان کا کوئی سمجھدار آدمی تو ایسی چبر نہیں مار سکتا۔ یہ تو بات ہے ایک آدمی کہے زارا با میں نہیں مانتا کہ ماضی کر دی گئے، میرے نزدیک اس میں باہر کر دی گئے زارا با، اب اس کا علاج ڈنڈے ہی ہے۔ یا صاحب فن کی تصریحات کو میں نے بتا دی، جو فن تصریف کے ماہرین ہیں، مفسرین ہیں، ان کی میں نے بتائی، مدری دیکھ لینا، روح المعانی دیکھ لینا، شافیہ دیکھ لینا،
سب یہ کہہ رہے ہیں صرف مشبہ، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اب ایک آدمی جو کہے دارا پاک کو میں ماضی نہیں مانتا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہاں یہ اس کا کوئی علاج ہے۔ انا کا میت مجنو میت، اس میں باؤ صرف عطف ہے، عطف میں تغیر ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی موت میں فرق ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے، لیکن باتوں نے کیا لکھا ہے؟ اور مطلب ہے کہ حضرت تھانوی قرآن کے منکر تھے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا اکابر کا، یہ سارے اکابر قرآن کے منکر تھے، انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا اور اس جبل کو سمجھ آیا۔ یہاں پر علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو بمعنی ایزن ہے، یہ واو عاطفہ نہیں، اس لیے جو بھی اردو ترجمہ پڑھو گے اس میں آپ کو ملے گا آپ نے بھی مرنا ہے۔ یہ بھی کس کا ترجمہ ہے؟ ایزن کا، جو بھی ترجمہ پڑھو ایک۔ اور ویسے بھی عاطف کا تغیر جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلے بھی بتا چکا ہوں، من النبیین و من کا و من نور، وہاں پر بھی عطف ہے۔ اگر اسی قانون پہ چلیں تو اس کا مطلب ہوگا نبی آپ نہیں ہے، کیونکہ اخذنا میثاقا من النبیین میثاقا و من کا و من نوح، یا نبیوں پر عطف آ رہا ہے، بہت عطف ہے۔ اب کس محقق کے نزدیک حضرت نوح بھی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ بھی نبی نہیں، اور یہ جلیل القدر انبیاء یہ انبیاء نہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، کیا قاسم نانوتوی صاحب کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا انا کا میتون پر، میری جو باتیں 7 امور میں نے ذکر کیے اس پر سوال کرو، آپ برزخ میں اجل دین میں کوئی بات۔ عزتی کہتے ہیں جس طرح وَلَقَدْ ہمت بھی وَہَمَّا، یوسف زلیخا کا قصد الگ تھا، ایسے عزتیوں کو وہ آیت بھی نہیں آتی۔ وَلَقَدْ ہمت بھی وَہَمَّا بِهَا، اگلا ہے لولا ان رأى برہان ربہ، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں قصد یوسف نے بھی کیا، قصد زلیخا نے بھی کیا، ہم کہتے ہیں معنی غلط ہے۔ حضرت یوسف نے قصد کیا ہی نہیں، حضرت یوسف کا ہم معلق ہے، لولا ان رأى برہان ربہ، وہ بناء الفاسد علی الفاسد اسی کا نام ہے۔ اس آیت کو بھی بگاڑا، اس کو بھی۔ کوئی آیت یا حدیث بتائیں جس میں حیات القبور کی نفی ہو، ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ علماء کرام کی کتابوں میں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، علماء کرام کی بھی کتابیں نہیں پیش ہو رہی، انا کا میتون و انہم میتون کے امور پیش ہو رہے ہیں۔ جب کتابوں کی بات ہے تو یہ علماء نے اس کی میں نے کتاب پیش کی، یہ 3 علماء کے تھے، علماء کی کتابوں پہ فیصلے بعد بھی۔ اس لیے یہاں پر جو آیت میں نے پیش کی اس پر کوئی علمی اعتراض مت المن ارسلنا، یہ فطر اس کی ہو گئی ہے گزار، آپ لے جائے مت المن ارسلنا پر بات ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ تو اب اگر آپ لیٹ تشریف لے آئے تو آپ کو پرچی لکھنے پر شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عوامی میں سبا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ نبی کی موت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، نبی کی موت مانتے ہیں۔ اسی بات کی ابھی تک ہمیں وضاحت کرنی چاہیے کہ موت کیسی مانتے ہیں۔ وہ تو نہیں کہتے ہیں انا کا میت علیحدہ ہے کہ انا میتون علیحدہ ہے، یہ ٹکڑے کر کے۔ حضرت علامہ انور شاہ کی کتاب کا حوالہ کیا ہے فیض الباری، واو بمعنی ایزن، فیض الباری میں علامہ نے لکھا، ایک پرچی بھی کام کی نہیں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کیا مناظرہ کیا تو پرچی دے اٹھا دے۔ کون کون سے حیاتی حیات دنیا بھی کی ہے، آپ میں بھی جلے جلے کٹھے ہوئے ہیں۔ جو والا جات ہیں بخاری بے رخی طبع یا کون سی پاکستانی طبع ہے بزرگوں، آیت کریمہ میں باؤ کا تعین، اس پر کوئی حوالہ یہ تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کان ہیں یا نہیں۔ الہم آذان لا یسمعون بہا، موت حیات کے درمیان جو تقابل ہے یہ تقابل لغوی ہے، تقابل اصطلاحی ہے، کون سی ہے کون سا ہے؟ ہاں بھائی ابھی نہیں ہوا تقابل،
چبلوں کی نام نہ لکھو، چبل چبل کا باوضو ایسے چبلوں کا نام نہیں دیا جاتا۔ ایک بات آلوچی نے کی وہ ہو گئی، آپ نے کہا ایک بیان کریں گے، وہ بھی میں نے بیان کر دی، لیکن حضرت صاحب سوئے ہوئے تھے۔ آلوچی نے کہا استبعاد لموتی ہی، اور میں نے کہا حقیقت ماسٹر پارٹی ہے ہی منکر کنی پر انا آیا بطور ہتھوڑے کے۔ سورہ نساء کی تفسیر ہوگی، صحیح جڑے لوگ ہیں، صحیح جو امور میں نے ذکر کیے یہ کوئی آپ کو سمجھ آئے نہ کہ میتون میں نہ ہوں میتون، اس پر حوالہ جات کوٹے چلو دیکھیں گے۔ میرا دل تو تھا کہ اگلی آیت کے ساتھ بیان ہو جائے اور یوں سے کلہ کی قضا علی الموت والی، لیکن چلو یہ آیت آ گئی۔ کیا کہتے ہیں احمد رضا اور لڑنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مہربانی سے ایسی فضول پرچیاں دیتے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آئندہ پرچیاں آپ کی پڑھیں گی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 6 دن کے بعد روح واپس آ گئی، پتہ نہیں کچھ تجھے ٹیبل ملا ہوگا، ان کو تو اب تک نہیں پتا روح آئی بھی ہے کہ نہیں، نکلی بھی ہے کہ نہیں، پھر آئی بھی ہے کہ نہیں، ابھی تک پتہ نہیں۔ 9 من الحیات کے نظریہ کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کی مہربانی، مجھے نہیں پتا کہ ایسے جبل تشریف فرمائے، مہربانی کرتی نکلے گی۔ ہاں بھائی بس یہ انشاءاللہ رات کو اس کا بقیہ مکمل کر لیں گے۔